الهادي يا الله جلالي جلالي يا الله جلالي جلالي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے اور سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں ہم نے بات کی، اور اب ہم سورہ فاتحہ کے لفظی ترجمے اور اس کی تفسیر کے بارے میں بات کریں۔ اور ہم نے سورہ فاتحہ کے ابتدائی لفظ الحمدللہ کے بارے میں کافی بات کی اور اس کے لفظی معنی بھی جانے، اور لفظ الحمدللہ کا دوسرے الفاظ کے ساتھ ہم نے موازنہ بھی کیا کہ الحمدللہ سے ہی کیوں سورہ فاتحہ کا آغاز کیا گیا، اور الحمدللہ کی جگہ کسی دوسرے لفظ کا یا کسی دوسری ترتیب کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا۔ اور اس میں ہم نے المدح للہ والشکر للہ اور وللہ الحمد کے الفاظ کو اس کے متضاد رکھ کے اس کا موازنہ کیا۔ اسی طرح ہم لفظ رب العالمین کی طرف بڑھنے سے پہلے الحمدللہ کے الفاظ جو ہیں اس کو دو مزید چیزوں سے موازنہ کرتے ہیں۔ اور خطبہ جمعہ میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان الحمد، اور جیسے ہم نے للہ الحمد میں جانا تھا کہ اس کا مطلب ہے تمام تعریف اور تمام شکر صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اسی طرح اگر ان الحمدہ کہا جاتا ہے تو ان الحمدہ سے جو الفاظ ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے شک تمام تعریف اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اگر ہم اردو زبان کے حساب سے دیکھیں کہ تمام تعریف اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے، تو اس سے بظاہر پڑھنے میں یہ زیادہ لگتا ہے کہ بے شک تمام تعریف اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے۔ تو سورہ فاتحہ میں الحمدللہ کی جگہ میں ان الحمدہ ہوتا تو بے شک تمام تعریف اور تمام شکر اللہ کے لیے، یہ لفظی معنی نکلتے اس کو۔ اور ہم نے اس سے پہلے ایک بات کے بارے میں جانا تھا کہ عربی زبان میں دو قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک خبری اور ایک انشائی۔ تو جب لفظ انا استعمال ہو گیا تو یہ کیسا لفظ بن گیا؟ خبری لفظ بن گیا، بے شک، یعنی آپ کسی کا شک دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ سورہ فاتحہ میں جب ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ کے لیے ہم نے ایک اور بات جانی تھی، اور وہ یہ تھی کہ الحمدللہ میں ہماری نیت شامل ہوتی ہے، اور جس چیز میں ہماری نیت شامل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہے ہی نہیں، اس لیے لفظ وہاں پہ الحمدللہ ہی سب سے بہتر طریقے سے فٹ ہوتا ہے۔ ان الحمدہ کا استعمال بھی اس جگہ پہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے احمد اللہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم بھی دے سکتا تھا کہ اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر بیان کرو، لیکن اگر یہاں پہ احمد اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہوتا تو اس سے معنی اور مراد نکلتی کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کے لیے حکم دے رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیگر مقامات پہ دیگر چیزوں کے لیے دیا بھی ہے۔ کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات کے لیے حکم دیا ہے، لیکن یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی حمد اور اپنی تعریف کے لیے حکم دے دیتا تو کسی چیز کا حکم دینے میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ آپ اس حکم کو مانیں یا اس حکم کو نہ مانیں۔ اور حکم کے نہ ماننے سے مراد یہ ہوتی کہ اگر ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس کی حمد اور تعریف بیان کرتے تو اللہ کی حمد اور تعریف بیان ہوتی، اگر ہم اللہ کا حکم نہ مانتے اور اس کی حمد اور تعریف بیان نہ کرتے تو اس کی حمد اور تعریف بیان نہ ہوتی۔ اسی طرح الحمدللہ میں جو ال کا استعمال ہوا ہے، الحمد، حمد سے پہلے ال کا استعمال جو ہوا ہے، اس کے ویسے عربی زبان میں کافی سارے معنی نکلتے ہیں، لیکن یہاں اس کا استعمال اس لیے ہوا ہے کہ ہم جب اردو گرامر، انگلش گرامر یا عربی گرامر پڑھتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسم ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے۔ تو اس لفظ میں جو الحمدللہ لکھا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کو اسم قرار دیا گیا ہے، اور فعل کے لیے وقت کا ہونا لازم ہوتا ہے، یا وہ ابھی ہوتا ہے یا مستقبل ہوتا ہے یا ماضی ہوتا ہے، جبکہ اسم کے ہونے میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ اور اس کی وجہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا شکر اس کے اوپر کسی بھی وقت کی قید نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اس میں اس چیز کی قید نہیں ہے کہ وہ ہم بیان کریں گے تو ہوگی، ہم بیان نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی، اس میں اس چیز کی بھی قید نہیں ہے۔ اب الحمدللہ رب العالمین کی جانب اگر ہم بڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کی جگہ الحمد رب العالمین بھی ہو سکتا تھا، یعنی الحمدللہ رب العالمین میں اگر اللہ کا نام استعمال نہ ہوا ہوتا، الحمد لرب العالمین لکھا ہوا ہوتا تو کیا معنی نکلتا؟ تمام تعریف اور تمام شکر تمام جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ تو اگر ہم اس جملے کو پڑھیں
تو یہ جملہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کس کے لیے کافی ہے؟ اس کے لیے کافی ہے جو ایمان رکھتا ہے، کیونکہ جو ایمان رکھتا ہے اس کی نظر میں رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن جس وقت نزول قرآن ہوا اس وقت لوگوں کے مختلف رب تھے، اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ مختلف لوگوں کے مختلف عقیدے ہیں، اور ان کے عقیدے کے حساب سے ان کے مختلف رب ہیں۔ اس لیے یہاں پہ اس بات کی وضاحت لازم تھی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ایمان کے ہونے کے بعد آج یہ بات ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے، لیکن جس وقت قریش تھے، کفار تھے، اس وقت اس بات کی وضاحت لازم تھی، کیونکہ اگر اس وقت یہ نازل ہوتا الحمدللہ رب العالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعوت دیتے تو لوگوں کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی یہی ماننے کو تیار تھے کہ ہاں جی تمام تعریف اور تمام شکر رب کے لیے، لیکن ان کا رب کوئی اور تھا۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ملتی ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور وہاں پر ایک معاملہ ہوا جس میں جادوگروں کو دعوت دی گئی کہ وہ جادوگر آئیں اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنا جادو پیش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، اس معجزے کو دیکھ کر وہ جادوگر جو تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں تمام جہانوں کے رب پر۔ لیکن وہ جو دور تھا وہ دور کس کا تھا؟ فرعون کا دور تھا، اور فرعون کا دعویٰ کیا تھا؟ کہ میں رب ہوں۔ فرعون رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا نا، تو ان کا یہ کہنا کہ ہم ایمان لاتے ہیں تمام جہانوں کے رب پر، تو اس پہ فرعون کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ تو تمام جہانوں کا رب اپنے آپ کو کہلواتا تھا۔ پھر اس کی وضاحت میں اگلی آیت جو نازل ہوئی، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، تو رب کے ہونے میں وضاحت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین میں لفظ اللہ استعمال ہوا تاکہ اس بات کی وضاحت مل جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کے نام کا استعمال ہوا، جو اللہ تعالیٰ کا اصل نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم سب جانتے ہیں کہ دیگر اور نام بھی ہیں، 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، الرحمن، الرحیم، الغفور، الودود، الواجد، الماجد۔ تو یہاں کسی اور اللہ تعالیٰ کے نام کا استعمال کیوں نہ ہوا؟ الحمد الرحمن الرحیم، الحمد واجد، الحمد ماجد، الحمد غفور، الحمد شکور، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے کسی اور نام کا استعمال کیوں نہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے کسی اور نام کا استعمال یہاں پر اس وجہ سے نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا اصل نام اللہ ہی ہے، اور دیگر جتنے بھی نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ یعنی کہ اگر یہاں پہ اللہ کی جگہ رحمان کا استعمال ہوتا تو ہم تمام تعریف اور تمام شکر صرف اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے لیے ادا کرتے۔ اگر یہاں حکیم استعمال ہوتا تو ہم تمام تعریف اور تمام شکر صرف اللہ کی حکمت کے لیے کرتے۔ غفور استعمال ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی غفاریت کا ہم تمام شکر اور تمام تعریف بیان کرتے۔ اس وجہ سے یہاں اللہ تعالیٰ کے کسی صفاتی نام کا استعمال نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے اصل نام کا استعمال کیا گیا۔ اب جو رب العالمین کا لفظ ہے، دوسرا لفظ جو ہے، اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک رب، دوسرا عالمین، تمام جہانوں کا رب۔ تو رب کے اردو میں معنی ہے پروردگار، جبکہ عربی زبان میں اور رب کے مختلف معنی ہیں۔ جیسے ہم پہلے بات کر چکے کہ عربی زبان بہت ہی فصیح زبان ہے، اور اس میں اردو اور انگلش کی ڈکشنری کی طرح نہیں ہوتا کہ ہم ایک لفظ دیکھیں اور سامنے اس کا معنی دیکھیں۔ اس کے کئی معنی نکلتے ہیں جو مختلف مقامات پہ مختلف انداز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو رب کے عربی زبان میں 5 معنی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا معنی ہے مالک، دوسرا ہے سید، تیسرا ہے مربی، چوتھا ہے منہم، اور 5واں ہے قیم۔ مالک جو پہلا معنی ہے وہ اپنے لفظ سے ظاہر ہے کہ کسی چیز کا مالک ہونا۔ سید کے معنی ہوتے ہیں وہ جس کا کسی چیز پر اختیار ہو۔ مربی وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا خیال رکھتا ہے، اس کی پرورش میں اس کا خیال رکھتا ہے۔ چوتھا معنی منہم وہ ہوتا ہے جو تحفے دینے والا ہوتا ہے، اور قیم وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو قائم و دائم رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو رب کے یہ 5 معنی ہیں۔ اگر اس کو ہم اردو زبان میں ترجمہ کریں اور اس کے بعد اس کا موازنہ کریں مختلف موقعوں پر، تو لفظ رب جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے جس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ ہم کچھ چیزوں کے مالک ہو سکتے ہیں، ہم کسی گھر کے مالک ہو سکتے ہیں، ہم کسی گاڑی کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اس گاڑی کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ جو رب کی دوسری صفت ہے یعنی سید ہونا، کیا ہم سید بھی ہو سکتے ہیں؟ سید سے کیا معنی نکلے تھے اردو کے؟ کہ ہمیں اس پہ اختیار بھی ہو۔ تو ہم
کسی گاڑی کے مالک ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو کیسے چلانا ہے، کہاں روکنا ہے، کتنی اسپیڈ میں چلانا ہے، اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اس پہ ہمارا اختیار کیسے نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک قانون بنا ہوا ہے کہ آپ فلاں راستے پہ گاڑی 100 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چلائیں گے، لال اشارے پہ آپ گاڑی روک دیں گے، ہرے اشارے پہ آپ گاڑی چلائیں گے، سیٹ بیلٹ لگا کے چلائیں گے۔ یہ اختیار کسی اور کے پاس ہے اور آپ اس کے حساب سے گاڑی کو چلاتے ہیں، تو آپ اس کے مالک ضرور ہوتے ہیں لیکن اس پہ اختیار آپ کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کسی گھر کے مالک ہو سکتے ہیں لیکن اس پہ بھی آپ کا اختیار ویسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو بنانا کیسے ہے۔ آپ 120 گز کا پلاٹ لے کے 10 منزلہ بلڈنگ نہیں بنا سکتے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ آپ اپنے 120 گز کے پلاٹ سے زیادہ بڑی جگہ پہ باہر کا احاطہ جو ہے اس کو گھیر نہیں سکتے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ تو آپ مالک ضرور ہو سکتے ہیں لیکن آپ اس پہ اختیار رکھیں پوری طرح، یہ لازم نہیں ہے۔ تیسرا معنی کیا تھا؟ مربی۔ مربی کیا تھا؟ خیال رکھنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ جیسے کوئی کسان اپنی فصل کا خیال رکھتا ہے، اس کا پانی دینا، اس کی دھوپ کا خیال رکھنا، اس کی کٹائی کا خیال رکھنا، ہر چیز کا خیال رکھنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا مربی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کرتا ہے ہماری ماں کے پیٹ میں، اس وقت جب ہمارے وجود کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ پھر اس ماں کے پیٹ کے اندر جو ہماری پرورش ہوتی ہے وہ خیال رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ وہ مربی کا جو کردار ہوتا ہے، وہ مربی کا کردار ہمارے والدین ہمارے لیے ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھا معنی کیا تھا؟ منہم۔ منہم کیا تھا؟ تحفے دینے والا۔ تو تحفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ہمیں نعمتیں اس دنیا میں ملی ہیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، یہ ماحول، یہ گھر، یہ بار، یہ بیوی، بچے، کام، کاروبار، یہ ہمارا وجود، سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا تحفہ ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کے حقیقت میں حقدار نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے عمل کے حساب سے دیکھیں تو ہم ان چیزوں کے حقدار نہیں ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہوا۔ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ ہم جب اپنے کام پر آتے ہیں، جب اپنی نوکری پر آتے ہیں، تو یہاں پورے مہینے کام کرنے کے بعد جو ہمیں اجرت ملتی ہے وہ ہمیں تحفتاً نہیں ملتی، وہ ہمارے کام کے بدلے میں ملتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ روزانہ کی بنیاد پہ جو کچھ نعمتیں ہمیں عطا کر رہا ہے، وہ ساری نعمتیں ہمیں ہمارے عمل کے بدلے میں نہیں مل رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے انعامات ہیں، تحفے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کیونکہ اگر وہ ہمارے عمل کے حساب سے دے دے تو پھر تو شاید ہمارے پاس وہ سب کچھ ہو ہی نہیں جو سب کچھ ہمیں میسر ہے۔ اور پانچواں معنی جو ہم نے تھا وہ قیم تھا، قائم رکھنے والا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس وجود کو اور اس دنیا کو، اس کائنات کو قائم رکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اونگ بھی آ جائے، نیند تو دور کی بات، اونگ بھی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کائنات کے نظام کو تھاما ہوا ہے، ایک ایک چیز کو سنبھالا ہوا ہے، یہ سب دھرم برہم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے، بشمول ہمارے وجود کے۔ ہماری ہر اس سانس کا اندر جانا، اس کا دوبارہ آنا، ہمارے جسم کے اندر موجود تمام نظام کا چلنا، اس ہوا کا چلنا، اس روشنی کا ہونا، اس اندھیرے کا آنا، اس آسمان کا ہونا، بارش کا برسنا، اور دیگر اس کائنات میں موجود تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے۔ تو رب کے یہ 5 معنی عربی زبان میں نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مالک بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر اختیار بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے مربی بھی ہیں، ہمارے پالنے والے، ہمارا خیال رکھنے والے، اللہ تعالیٰ ہمارے منہم بھی ہیں، ہمیں تحفے دینے والے، اور اللہ تعالیٰ قیم بھی ہیں، ان تمام چیزوں کو قائم رکھنے والے۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں سے الحمدللہ رب جو ہے وہ ہم آج رب تک بات کریں گے، پھر عالمین کا جو ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں اللہ نے زندگی دی تو اس کو بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس میں جو کمی بیش ہوئی اس کو معاف فرمائے، اور جو کچھ کہا اس کے ذریعے سے ہماری عبادات کو بہتر بنائے، آمین۔